أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. إن أهل الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا سبحان اللہ. سبحان اللہ. والله ولي المؤمنين. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم. ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تبارک اللہ. اللہم تقبل ذالک. اللہم زد فزد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب، ماہ رمضان اور خواتین کی آج کی اس نشست میں ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ سب کو کہہ رہے ہیں ان ایڈوانس عید مبارک. عید جو کہ مبارک ہے یعنی برکت والی، اللہ رب العزت کی جانب سے جس روز کو برکت عطا فرما دی گئی ہے، یعنی انعام کا دن، سیلیبریشن کا دن، یوم الجائزہ، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے رحمت اور مغفرت کا انعام مل رہا ہے. دوڑے لگا دیں، ففروا الی اللہ. اللہ تبارک و تعالی کے بندے، اور جب اس کی جانب سے فرشتے یعنی حکم ہو رہا ہے، پھر فرشتے ندا دے رہے ہیں کہ رب کریم کی جانب دوڑے لگا دو، اس کی جانب بڑھو، تو پھر جناب نماز عید کے اجتماعات ہو رہے ہیں اور پھر اعلان مغفرت ہو رہا ہے. تو اللہ
سب سے راضی ہو جاتا ہے اور مغفرت کا مژدہ سب کو سنا دیا جاتا ہے. تو بہت پیارا دن ہے. اب جب رحمت مل رہی ہے, اتنے سارے گفٹس مل رہے ہیں, تو پھر اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے, اور یہ حکم بھی ہمیں ہماری شریعت سکھاتی ہے. آج تہوار عید الفطر جو کہ مسلمانوں کا ایک عظیم تہوار ہے, یکم شوال کو منایا جاتا ہے, اس کے کیا تقاضے ہیں اور یوم الجائزہ ہمیں کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور خوشی منانا جناب عین دینداری ہے, اور نعمت پہ شکر گزار ہونا یہ دین ہم سے تقاضا کرتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, نعمت کو بڑھا دیتا ہے. آج سب سیکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. آج جو اسکالرز میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے ماشاءاللہ آن دی سیٹ موجود ہیں, یہ دونوں ہی بہت خوبی کے ساتھ بولنا جانتی ہیں, لیکن جب میں بات کرتی ہوں جو ہمارے دائیں جانب براجمان ہیں, ہماری بڑی ہیں, ہم نے آپ سے سیکھا ہے, ذی خرد ہیں, ذی وقار ہیں, ذی استعداد ہیں, نامور ہیں, با کمال ہے, قداور شخصیت, ٹاپ آف دی لسٹ, ماشاء اللہ بارک اللہ. میں سلام عرض کر رہی ہوں ڈاکٹر پروفیسر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری خواہش ہے آپ کو پروفیسر کے عہدے تک دیکھنا, تو اس لیے میں کہہ جاتی ہوں آپا, لیکن میں آپ کے لیے دعا گو رہتی ہوں. ہم آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور آج ہم ویسے تو ہم آپ سے گاہے گاہے پروگرامز میں سیکھتے رہتے ہیں, لیکن آج بھی ہم عید کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے جا رہے ہیں. عید الفطر کے تعلق سے آپ سے اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش آمدید کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ ماشاءاللہ ہماری ننھی پیاری منی بہت پیارا پڑھتی ہیں, حافظہ قاریہ عائشہ حنیف تشریف رکھتی ہیں, انہیں بھی سلام عرض کر رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے اتنی پیاری قرات کی اور مستقل آپ کرتی رہیں. اللہ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے اور آپ کی صحیح کو قبول فرمائے. یہاں جناب ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جو تیسرا نام ہے اور دوسری اسکالر, بہت خوبی کے ساتھ بولنا جانتی ہیں اور بہت باصلاحیت ہیں, قابل ہیں, حافظہ ہیں, عالمہ ٹو بی, اور ہم انہیں بہت پسند کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ حافظہ عائشہ تشریف فرمائیں. عائشہ اور ایک اور عائشہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ سعادتیں جمع ہو رہی ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ. خوشی اور مسرت اور شادمانی کا موقع ہے نا, تو بہت سارے ہمیں ایسے پہلو نظر آ رہے ہیں کہ جس پہ ہم خوش ہوں آج. تو عائشہ بھی دونوں موجود ہیں آج ہمارے ساتھ. جو بچی موجود ہے, نعت خواں موجود ہے, ماشاء اللہ تبارک اللہ. بیٹا آپ بہت خوبی کے ساتھ پڑھتی ہیں, بہت باصلاحیت ہیں, خوش الحان ہیں, اور عقیدت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار آواز ہے. ان کے والدین کی بہترین تربیت بھی ہے اور ان کی محنت بھی ہے. میں انہیں سلام عرض کرتی ہوں. ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری ہماری ثنا خواں موجود ہے, طوبہ شعیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ آپ کو رمضان مبارک, آپ کو عید مبارک. اور بچے ہم چاہیں گے کہ حمدیہ کلام سے آغاز کریں. تیری حمد ہے تیری ثنا, تیری حمد ہے تیری ثنا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. دھڑکن دھڑکن ورد تیرا, دھڑکن دھڑکن ورد تیرا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے, جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے,
सर झुका, बेशक तू है सबसे बड़ा, बेशक तू है सबसे बड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान, है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान, है सारे महीनों से, है सारे महीनों से निराला शान रमजान, है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, आज हम नेमत इफ्तार, इस ह्यूज इफ्तार ट्रांसमिशन में बात कर रहे हैं ईद उल फितर के ताल्लुक़ से, त्यौहार को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाए, इसके क्या तकाज़े हैं। और हमारी बहुत ही प्यारी हमारी उस्ताद भी हैं और हम आपसे सीखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। डॉक्टर साहिबा, मैं जानना ये चाहती हूँ कि खुशी मनाना आयन दीनदारी है और तभी तकाज़ा भी है, इसके लिए यानी हाउ टू सेलिब्रेट, इस्लाम इजाज़त देता है तो फिर कुछ क़यादात भी बताता है, किस तरह समझाएंगे? शुक्रिया निदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो प्यारा दीन, वो प्यारा निज़ाम हयात इस्लाम है जिसमें खुशी और गमी साथ साथ चलती है। और अल्लाह ने ज़िंदगी, मौत और इन जिन सब चीज़ों की, हयात की चीज़ों का कहा तो फरमाया कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमल। आप हर लम्हा इम्तहान ही तो दे रहे हैं, इम्तहान गाह में बैठे हैं, एग्जामिनेशन रूम में। अब आपको पता है मुख्तसर सा टाइम है, अब आपको पर्चा अपना हल करना है, तो आप क्या करते हैं? आपको इस पर अपनी खेती को काटना है, अपनी फसल को जो तैयार हो रही है। वाह वाह, बेशक। फिर उस खालिक से बेहतर कौन जानता है जिसने बनाया है इंसान को, इसकी फितरत, इसकी तबीयत, इसका मजाज कैसा है। और अल्लाह ने खुशी और गम दोनों चीज़ें रखी हैं ज़िंदगी में। जैसे आजमाइशें हैं, जैसे कहीं मिठास है, कहीं तलखी है, कहीं खुशगवार लम्हात मिलते हैं, कहीं कुछ नाखुशगवार भी आ जाते हैं। तो दोनों चीज़ों के आदाब अता किए गए कि गम है तो तुम्हें क्या करना है ताकि गम खुशी में डल जाए। फ़इन्नमा मअल उसरि युसरा, ये आगाह रहना, उसर है तो युसर भी है, आजमाइश है तो नवाजिश भी है, तो आसानियाँ साथ साथ लगी हुई हैं। इसी तरह खुशी के आदाब अता फरमाए कि आप पे से बाहर ना हो जाओ। कुछ अगर लोगों का ये ख्याल है, एक नाकिस सा ख्याल कि इस्लाम खुश्क मजाज है, इस्लाम तारिकुद दुनिया हो जाना है, या इस्लाम बिल्कुल अपने आप तक महदूद रहना, तो ये गलत तस्वुर है। इस्लाम तो हर चीज़ को एक आदाब देता है कि आपने खुशी मनानी है तो उसे इतनी खूबसूरती से मनाएं कि खुशी इबादत बन जाए, सुभान अल्लाह, खुशी भी अल्लाह की रज़ा का सबब बन जाए, असल की तरफ पहुँच, असल की तरफ, बिल्कुल हकीकी और दायमी खुशी की तरफ जाएं। और वो लोग जो किसी को तकलीफ़ पहुंचाकर खुश होते हैं, ये इंतहाई घटियापन है, ये कमज़रफ़ी है, और ऐसी खुशी और ऐसी लज्जत को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता जो दूसरों को रौंद कर, दूसरों की खुशियों को रौंद कर या तकलीफ़ देकर आप खुश हो रहे हैं। एक और तसव्वुर जो पाया जाता है कि इबादत हमने कर ली, नमाज रोज़े कर लिए, अब हम जैसे चाहें खुशी मनाएं, तो ये भी एक गलत तसव्वुर है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम ने जैसे इबादत की हदूद मुकर्रर की हैं, वैसे ही खुशी और गम की भी हदूद रखी हैं। ये एक पूरा निज़ाम हयात है, पूरा ज़ाब्ता हयात है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ाह फरमाया करते थे, आप साहबा के साथ बैठते थे, एक खुशगुफ्तगी होती थी माहौल में, एक खुशगवार एहसास होता था, प्यार का, मोहब्बत का। अब एक खातून आई हैं, बूढ़ी बुज़ुर्ग है,
اور کہتی ہیں کہ میرے لیے دعا کیجیے میں جنت میں جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی. نہیں جا سکتی. تو وہ تو پریشان ہو گئی, ان کے تو ایسے چہرہ اتر گیا. تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ جنت میں جانے والوں کو جوان کر عطا کے ہو بھیجا. جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھیے اندازے تبسم حضور کا فرمانا, اور یہ کیا شگفتگی ہے. سبحان اللہ, کیا پیارے پیارے انداز ہیں جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. میں آپ کی سمجھاؤں گی. اور حافظہ عائشہ مجھے یہ بتاؤ, دنیا بھر کے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب میں سیلیبریشن کا کانسیپٹ موجود ہے. وہ کوئی نہ کوئی ڈے ایسا ہے, اس کی ہسٹری الگ الگ ہو سکتی ہے, لیکن وہ اپنے اپنے تہوار مناتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں. اب ہمیں عید کو سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے جو رہنما اصول دیے گئے ہیں, میں چاہتی ہوں تم اس پہ بات کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور جب تم اپنی گنتی پوری کر لو تو پھر اس کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا کی تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یعنی جو عید ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے شکر گزاری کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس زمانے میں جو زمانے کے لوگ تھے وہ 2 ایام میں یعنی کہ پورے سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا تمام صحابہ سے کہ یہ تم لوگ یہ 2 دن کیا کرتے ہو یا ان ایام میں کیا کیا جاتا ہے. تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم ان ایام میں خوشیاں مناتے ہیں, کھیل تماشے کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں جیسے کہ عید کا تقاضا بھی ہے. تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے جو یہ 2 دن ہیں ان 2 دنوں کو اللہ رب العزت نے ان 2 دنوں کو 2 بہت خوبصورت ایام یعنی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تبدیل کر دیا ہے. یعنی کہ عید الفطر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کے لیے خوشیاں منانے کا دن ہے, خوش ہونے کا دن ہے. اور چونکہ دین اسلام ہمارے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہمیں اس پر بھی رہنمائی دے رہا ہے کہ ہمیں کس طرح عید کو گزارنا ہے, اور وہ ہمیں مل رہی ہے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے کہ کس طرح آقا گزارا کرتے ہیں. کہ عید کے دن سب سے پہلے تو صبح جلدی بیدار ہونا ہے, پھر مسواک کرنی ہے, پھر غسل کرنا ہے. حضرت خالد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر, عید الاضحیٰ اور یوم عرفہ کے دن غسل فرمایا کرتے تھے, خاص کر غسل فرمایا کرتے, یعنی اس دن غسل کرنا ضروری ہے یہ بتا دیا گیا. پھر اس کے بعد عیدگاہ جو ہے وہ تشریف لے کر جانا. تو جب آپ عیدگاہ جا رہے ہیں تو اس میں جلدی کرنی ہے, وہاں جا کر نماز ادا کرنی ہے, پھر جس رستے سے جانا ہے اس رستے سے واپس نہیں آنا. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب عیدگاہ تشریف لے جاتے تو جس رستے سے جاتے اس سے واپس نہیں آتے بلکہ تبدیل کر کے دوسرے رستے سے آتے. عمدہ لباس زیب تر کرنا یعنی کہ جو آپ کے پاس اچھے کپڑے موجود ہوں. اب اکثر لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کے پاس کپڑے موجود نہیں ہوتے, وہ ادھار اور قرض لے کر جو ہے وہ کپڑے لیتے ہیں. تو منع فرمایا, کہا نہیں, جو آپ کے پاس اچھے اور عمدہ کپڑے موجود ہیں آپ وہ زیب تن فرمائیں. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود عمدہ لباس زیب تن فرماتے تھے, سرخ سبز دھاری رنگ کی چادر جسے برد یمانی بھی کہا جاتا ہے. پھر عیدگاہ جانے سے پہلے آپ نے کچھ میٹھا جو ہے تناول فرمانا ہے, نوش کھانا ہے. اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کھجوریں کھانا پسند فرماتے تھے جو طاق اعداد میں ہوتی تھیں, یا تو 3 یا 5 یا پھر 7 ہوا کرتی تھیں. پھر خوشبو لگانے کا اہتمام کرنا کہ اس دن خوشبو کا اہتمام کرنا ہے, خوشبو لگانی ہے, خوشی ہے نا, مسرت کا موقع ہے. پھر جب آپ مسجد جا رہے ہیں, عیدگاہ جا رہے ہیں تو آپ کو صدقہ فطر ادا کرنی ہے, وہ بھی ادا کرنا ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے, یعنی کہ اگر کوئی رشتہ دار, کوئی آپ کا چاہنے والا, کوئی آپ کے قریبی لوگ, کوئی آپ سے ناراض ہے, آپ کا کوئی دوست ناراض ہے, کوئی بھی ناراض ہے, تو آپ نے اسے منانا ہے, آپ نے اسے گلے لگانا ہے, کیونکہ یہ دن ہی ایسا ہے. اور سب سے بڑھ کر کہ آپ نے اللہ رب العزت کی خوب بڑائی بیان کرنی ہے, اس کا شکر ادا کرنا ہے, اس کے آگے سجدہ ریز رہنا ہے. اور اللہ رب العزت ہمیں اسی طریقے کے مطابق آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سنت طریقے کے مطابق عید سعید گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. اللہ آپ کو خوش رکھے. ماشاء اللہ, بارک اللہ. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی سمت آؤں گی, اور یہ تو قیودات اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں میری بہن نے بتائیں. لیکن اب
عوام الناس میں یہ بھی تصور ہے کہ آج تو ڈے آف سیلیبریشن ہے، آج تو جو ہوگا دیکھا جائے گا، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کچھ لوگ آپا۔ یہ جو خوشی کے دن یا کوئی بھی آپ کا تہوار ہے، آپ کوئی خوشی منا رہے ہیں اپنے گھر میں، آپ حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ ایک عورت، ایک ماں، وہ کس طرح سے اپنی فیملی کو لے کے چلے کہ بھائی لمٹ بتا دے کہ بیٹا لمٹ سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ دیتا دیکھیں کچھ چیزیں، خوشیاں ایسی ہیں جو ہم انفرادی طور پر ہم خوش ہوتے ہیں، مناتے ہیں۔ صحت آ گئی بیماری کے بعد، یا بے اولاد تھے اولاد ملی، یا شادی ہو گئی، خوشی کے دن ہیں، ان کو سیلیبریٹ کریں۔ دیکھیں عقیقہ رکھا، ولیمہ رکھا، یہ کیا ہے؟ خوشی کے دن ہیں، آپ انفرادی طور پر آپ اسے منائیں، سجائیں، سنواریں۔ پھر اسی طرح کچھ قومی تہوار آ جاتے ہیں، کچھ ملی تہوار ہیں جو انٹرنیشنلی سطح پر ایک جامع تمام ملت اسلامیہ منا رہی ہے، جیسے عید کا تہوار ہے۔ اور ہر تہوار کے ایک آداب دے دیے۔ وہ خالق و مالک جو اپنی نماز کے آداب دے رہا ہے، حدود میں رکھ رہا ہے، روزوں کو حدود میں رکھ رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خوشی منانے کے اس نے آداب نہ دیے ہوں؟ اعتدال کو پسند کیا گیا، توازن رکھو اس میں، پھر ذکر اور شکر سے اسے سجاؤ، پھر خوشیوں میں دیگر لوگوں کو شریک کرو، دعوت دو تو صرف امیر لوگوں کو نہیں، غربا کو بھی شامل کرو۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، ایک ہی تو بیٹا ہے، اس پر بھی ارمان نہ نکالیں۔ بھئی آپ نے اس اللہ کے بندے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، اللہ اور اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے آداب پر چلنے والے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی حدود میں رہنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں، کہیں ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے، کہیں اسلحے کی نمائش ہو رہی ہے، کہیں مہندی کے نام پر رقص و سرود کی محفلیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ان سب سے آپ نے اپنی خوشی کو ایک برائی میں بدل دیا، ایک گناہ میں بدل دیا، جس سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے نمود و نمائش کی، آپ نے ریاکاری کی، آپ نے ایک بوجھ ڈال دیا دوسرے پر یا اپنے اوپر۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو اہل ایمان کو یہ خیال رکھنا ہے کہ کچھ بھی ہم سیلیبریٹ کریں تو وہ اللہ کی رضا اور خوشی اس میں مد نظر رہے، با مقصد رہیں، ہمیشہ سوچتے ہوئے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں اور اسے کیسے کرنا ہے۔ اسلام جزیات تک رہنمائی کرتا ہے، بنیادی اصول بھی دیتا ہے، پھر جزیات میں پھر بتا دیتا ہے یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، اور یہ تمہاری حدود ہے، اس سے بچ جاؤ، یہ مت کرو۔ تو خدا کے لیے ان چیزوں کو کیئر کریں، ان کا خیال رکھیں، اور ذکر اور شکر سے۔ سبحان اللہ، یعنی عید کے دن بھی ہمیں اپنی زبانوں کو ذکر سے اور شکر سے تر رکھنا ہے۔ یہ وہ میسیجز ہیں جو ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں بتائے ہیں، اور حد سے تجاوز کر جانا، آپے سے باہر ہو جانا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ یہ شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ شریعت کو ایسے اعمال مطلوب نہیں ہیں، محبوب نہیں ہیں۔ کلام شامل کریں گے۔ کوئی نبی سے آ نہ سکے ہم، کوئی نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، بھول گئے ہم جنت کو بھی، وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی، بھول گئے ہم جنت کو بھی، وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی۔ پاس بلایا، پاس بٹھایا، جلوہ دکھایا خالق نے، پاس بلایا، پاس بٹھایا، جلوہ دکھایا خالق
ही कुछ ऐसी थी, ये तो आखिर होना ही था, चाहत ही कुछ ऐसी थी। तकते रहे यूसुफ जैसे भी, हश्र में उनके चेहरे को सुभान अल्लाह। तकते रहे यूसुफ जैसे भी, हश्र में उनके चेहरे को, कि जब पूछा तो कहने लगे वो सूरत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब पूछा तो कहने लगे वो सूरत ही कुछ ऐसी थी। दुनिया में सरकार की नामतें पढ़ते रहे हर एक लम्हा, दुनिया में सरकार के नाते पढ़ते रहे हर एक लम्हा, कब्र में भी थी नात लबों पर सुभान अल्लाह। आदत सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में भी थी नात लबों पर आदत ही कुछ ऐसी थी, भूल गए हम जन्नत को भी, वो जन्नत ही कुछ ऐसी। महीनों से है सारे महीनों से निराला शान रमजान। जी जनाब, है मोमिनों के दिल का उजाला, शान रमज़ान है सारे महीनों से निराला। शान रमज़ान, तो यहाँ आमिर भाई ये बताना चाह रहे हैं कि इस महीने में ख़ास ख्याल रखा जाता है मसाकीन का, गुरबा का, और रखना भी चाहिए। ये हमदर्दी का और मवासात का महीना है। मैं हाफिज़ा आयशा आपकी समत आऊँगी और मुझे ये बताओ कि इस मुबारक महीने में दूसरों की फ़िक्र, दूसरों का ख्याल किस दर्जा रखना ज़रूरी है? बिल्कुल। देखिए, ईद जो है ना वो सिर्फ नए लिबास पहनना या फिर खुशियाँ मनाने का नाम नहीं है, बल्कि ईद दिलों को जोड़ने का नाम है, एहसास को जगाने का नाम है और दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक करने का नाम है। और असल ईद कब होती है? असल ईद जब होती है जब आपके इर्द गिर्द रहने वाले किसी भी चीज़ से महरूम न रहें, जब आपके घर में जो दस्तरख्वान सजा है ना उसकी सिर्फ खुशबू गरीब के घर तक ना पहुँचे, बल्कि वो जो पकवान आपने सजाए और बनाए हैं ना वो भी गरीब के घर तक पहुँचे। जब आप मुस्कुरा रहे हों तो आपकी जो मुस्कुराहट है वो किसी यतीम बच्चे के चेहरे पर मुस्कान का बाइस बन जाए। यानी कि ईद ये है कि जब आप दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक करें तब वो ईद मुकम्मल होती है। वो ईद की जो खुशी है ना, ये जो भी खुशी है वो आप अपनी हद तक महदूद ना रखें। और इनमें जिन लोगों का हमें ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, जिस दर्जा ज़रूरत होती है, उनमें सबसे पहले सर फहरिस्त गरीब और नादिर लोग होते हैं कि जिनके पास नहीं इतने वसाइल होते, नहीं इतनी इस्तात
ہوتی تو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ علل اعلان کریں, آپ لوگوں کو بتا کر کریں, آپ چپکے سے ان کی مدد کریں, ان کے گھر میں بھی خوشیاں پہنچائیں, خوشیاں بانٹیں. آپ جتنی حیثیت رکھتے ہیں, جتنی استطاعت رکھتے ہیں اس کے مطابق کریں. پھر اس کے بعد جو یتیم بچے ہوتے ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ کوئی یتیم ہے آپ کے سامنے, آپ کے محلے میں ہے, آپ کے عزیز و اقارب میں, آپ کے رشتہ دار میں, آپ کو اگر علم ہے تو آپ ان کے سر پر دست شفقت رکھیں, آپ ان کے سر پر ہاتھ رکھیں, آپ محبت کا معاملہ کریں, آپ سے جو بن پڑتا ہے آپ ان بچوں کے لیے کریں. پھر گھریلو جو ملازمین ہیں ہم ان کی بھی بات کریں گے. جو ہمارے گھروں میں کام کرنے والے آتے ہیں نا, ہم نے دیکھا ہے اکثر کہ ان کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا, ان کا احساس نہیں کیا جاتا, جبکہ یہی تو موقع ہے کہ ان کا خیال کرنا ہے, ان کا احساس کرنا ہے, انہیں دھتکارنا نہیں ہے. اگر آپ کچھ دے رہے ہیں تو جتانا نہیں ہے, آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ یار وہ غریب لوگ ہیں. جب آپ یہ کریں گے تو آپ کی عید اصل میں مکمل ہوگی, جو عید کا مقصد ہے نا وہ پھر مکمل ہوگا. پھر آپ کے رشتہ دار ہیں, ہمارے رشتہ داروں میں ہم لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں, ہم باہر والوں کو دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے اپنے ہی گھر میں, ہمارے اپنے ہی رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کے محتاج ہوتے ہیں کہ انہیں کچھ دیا جائے. ان کی حیثیت نہیں ہوتی, ان کی استطاعت نہیں ہوتی, ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کیا ہمارے گھر میں صدقات واجبات ان کو دیے جائیں جو بغیر صدقہ بتائے. فطرہ ہے, بغیر بتائے دیے جائیں. گفٹ کی صدقہ شکل میں. فطرہ اور زکوٰۃ یہ نا ان کے مستحق ہیں, وہ انہیں دینا چاہیے. پھر اس کے علاوہ جو آپ کے اہل و عیال میں آپ کے ارد گرد کوئی بیمار ہے تو عید پر ان کی عیادت کرنا, یہ بھی ایک بہت بڑا حق ہے کہ ہمیں بیمار کی عیادت کرنی چاہیے, ہمیں جانا چاہیے. اور پھر ہمیں عید کی خاص دعاؤں میں, جب لیلۃ الجائزہ کی رات ہے, عید کی جو صبح ہے, ہم دعائیں کر رہے ہیں, شکر گزاری کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, سجدہ ریز ہیں, اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو اپنے ان مظلوم مسلمانوں کی بھی جو ہے نا کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے جو اس وقت مشکل میں ہے, جو اس وقت پریشانی میں ہے, کہ اللہ رب العزت ان کے لیے بھی آسانیوں کا معاملہ فرمائے, ان کے الہی لیے بھی آمین, الہی مشکلات ہیں وہ حل فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح عید سعید گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. اے خاصہ اے خاصان رسول, وقت دعا ہے امت پہ تیری آنکھیں عجب وقت پڑا ہے. امت کی خیر خواہی کے لیے, اور جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, سارے مسلمانوں کے لیے, ایرانی مسلمانوں کے لیے, سب کے لیے دعا کیجیے. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی سمت آؤں گی, اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ لیلۃ الجائزہ کا بہن نے ذکر کیا, کچھ لوگ تو یہ عظیم انعام والی رات بھی سو کے گزار رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ چاند رات کی رونقوں کو تو انجوائے کرتے ہیں. اب وہ کس طرح کرتے ہیں آپ اس کو ڈیٹیل اس پہ کلام کیجیے. لیکن پھر جو یوم الجائزہ ہے, انعام کا دن ہے, جو عید الفطر ہے, عید سعید ہے, وہ سو کے گزار رہے ہوتے ہیں. کیا کہیے گا؟ ندا آپ نے صحیح کہا کہ وہ لیلۃ الجائزہ, انعامات کی رات, اللہ رب العزت انعام دے رہا ہے بندوں کو, اور ہم یا تو سو کر گزاریں یا شاپنگز میں گزاریں. تو تھوڑا وقت نکالیں, دعا میں بھی گزاریں, اللہ رب العزت سے انعامات کو پائیں کہ ہمیں اللہ نے اتنا خوبصورت مہینہ عطا کیا, روزے رکھنے کی توفیق عطا کی. پھر دیکھیں عید کے دن یہ ایک معمول بنتا جا رہا ہے. بحیثیت قوم کے ہم دیکھیں تو اکثریت سوئی رہتی ہے. آپ دیکھیں آرام طلبی اور سستی نے معاشرے میں بیکاریوں کو بڑھا دیا ہے, شرابیوں کو بڑھا دیا ہے. بیکار لوگ جو معاشرے پر بھی اور خاندان پر بھی بوجھ بنتے جا رہے ہیں. یہ صرف بیسک ان کا کیا تھا, آرام طلبی کو پسند کرنا, سستی کو پسند کرنا, اٹھ کے کام میں اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھنا نہ سنبھالنا. تو یہ المیہ بن چکا ہے اس قوم کا, اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. ایک طرف ہمیں گھروں میں اہتمام عید کے کرنا دن ہے, بھی آپ قوم سوئی ہوئی ہے اور ویسے بھی قوم سوئی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی, تو جگانے کی ضرورت ہے. آپ وہ جگانے والی باتیں کیجیے. کل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ, ایک ہی نصیحت لے لو, اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کی خاطر. سبحان اللہ. یہ اٹھ کے کھڑے ہونا کیا ہے کہ اپنی چھوڑ دو اس وجود کی جو تمہاری فضول لذتیں ہیں, نفس کی لذتیں ہیں, ان سے باہر نکلو, کھڑا ہونا سیکھو, اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو, اپنے فرائض کو پہچانو, بطور مسلمان بھی, بطور پاکستانی بھی, بطور ایک ملک کے شہری بھی, اور پھر بطور ایک خاندان کے سربراہ ہیں آپ, یا کسی بھی خاتون ہیں آپ, ماں ہیں, بیٹی ہیں, بیوی ہیں, ہر ایک شعبے کے ایک اپنی ذمہ داریاں اور فرائض.
انہیں ادا کریں. پھر دیکھیں عید کا دن ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا کہ خواتین بھی اس میں شریک ہوں. یہ اجتماعی ایک شان و شوکت کے اظہار کا دن ہے. آپ اس کا ایک حصہ بنیں, آپ حصہ ہیں, آپ نے اپنے آپ کو منوانا ہے بطور رکن اس کا. تو آپ جائیں, آپ اپنی خواتین کے لیے بھی اہتمام کریں, اور ہیں مساجد میں اہتمام بھی خواتین کا, جہاں جہاں ہیں وہاں جائیں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر چادر نہیں ہے تو ایک چادر 2 اوڑھ کے جائیں. اور مدینہ پاک کے صحابہ کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کنواری بیٹیوں کو بھی لے کے جاتے تھے تو باپردہ اس عید کی نماز میں. تو عید کی نماز میں شامل ہوں. عید کا دن ہے, اللہ رب العزت بار بار پلٹ کر اپنے بندوں کی طرف آ رہا ہے, اور اس وقت جو نماز پڑھتے ہیں وہ مغفور ہو کے چاہتے ہیں, بخشش کے انعامات لے کے جاتے ہیں. تو اس میں سے اپنا حصہ لینا. بادشاہ انعام دے رہا کون سا ہے, انعام ہوگا؟ خالق انعام دے اور رہا ہے. بادشاہ انعام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جھولیاں پھیلا کے ہم کیوں نہ جا کے اس اللہ دعا میں شریک ہوں, اس نماز میں شریک ہوں, پھر ملیں سب سے, تحفے تحائف دیں, زیب و زینت کریں اہتمام. اللہ اس دن پسند کرتا ہے. میں کہتی ہوں اس دن تو اچھے کپڑے پہننا بھی عبادت میں آ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو زیب و زینت کا, دعوتوں کا اہتمام, کھائیں پئیں, اللہ کے مہمان ہیں آپ عیدوں پہ. آج افطار کا دن ہے, افطار کا دن. آج کھائیں کھلائیں, اللہ کی مخلوق کے حق میں نافع بن جائیں. کیا پیغام دو گی بہن؟ آج کیونکہ ممکنہ چاند رات بھی ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو, آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک بہت بہت. اور پیغام بس اتنا ہی کہ اصل میں عید ان کی ہے, اصل میں عید ان کی ہے, دراصل عید ان کی ہے. اصل میں عید ان کی ہے, دراصل عید ان کی ہے. وہ جن کے ہاتھ سے محتاج کی امداد ہوتی ہے, وہ جن کے دل کی دنیا دین سے آباد ہوتی ہے. عمل تو وہ کرتے ہیں پر ریاکاری نہیں ہوتی, خلوص دل تو ہوتا ہے, فسوکاری نہیں ہوتی. اور یہی ہے عید الفطر کا فقط ایک نقطۂ حاصل, یہی ہے عید الفطر کا فقط ایک نقطۂ حاصل. دوسروں کو بھی رکھیے اپنی خوشیوں میں شامل, دوسروں کو بھی رکھیے اپنی خوشیوں میں شامل. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہمیشہ دوسروں کو رکھیے گا خوشیوں میں شامل. ڈاکٹر صاحبہ کیا پیغام دیجیے گا؟ پوری ٹرانسمیشن نچوڑ, جو گفتگو ہوئی, اتنے پیارے ٹاپکس ڈاکٹر صاحبہ چھائی رہیں, کیا پیغام دیں گی آج؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ ماہ رمضان اور خواتین کے سارے پروگرامز کا خلاصہ, ایک عورت جو کہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے, جو سب سے اچھا بولنا جانتی ہیں, وہ کس طرح ہماری بہنوں کو سکھائیں گی؟ ندا آپ نے بڑی مشکل میں ڈال دیا, لیکن میں کسی بھی لمحے آپ کہیں رمضان کی ٹرانسمیشن یا اللہ نے دین کے ان ذکر میں رکھا ہے, شکر الحمدللہ. تو جو اس کا نچوڑ میں رکھتی ہوں اس کو میں یوں کہوں گی کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرکز بنائیں اپنی زندگی کا, اپنی فکر کا, اپنی سوچ کا. اس کے بعد اپنے نفس کو, اس کا تزکیہ کرنا, اس پر زور دیں, محنت کریں. برتن کو جیسے مانجا جاتا ہے, چمکایا جاتا ہے, دل کو چمکانا ہے, باطن کو چمکانا ہے, روح کو طاقتور بنانا ہے. تیسری چیز مسلمانوں سے محبت, اسلام سے محبت, دین سے محبت, قرآن سے محبت. اے اللہ اس کا نظام عطا فرما. بطریقے آسن سمجھ بھی سکتے ہیں اور ادا بھی کر سکتے ہیں. ایک اچھی مسلمان خاتون اچھی ماں بھی ہوگی, اچھی بیوی بھی ہوگی, اچھی بیٹی بھی ہوگی. اور اگر آپ اچھی ماں, اچھی بیوی, اچھی بیٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ اچھی مسلمان نہیں ہیں. اللہ تو اچھا مسلمان بنیے. اللہ کی بندگی سیکھنی ہے, عبادت کون سی کریں جس سے وہ خوش ہو. پھر اپنی ذمہ داریوں کو بھی ادا کرنا ہے. اور ایک خاتون اتنی زیادہ لوگوں کو بدل سکتی ہے, اس کے اندر اتنی طاقت ہے, کیونکہ وہ گھر پورے کا مرکز ہے, وہ گھر کی ملکہ ہے, سارے گھر والے اس سے جڑے رہتے ہیں. اللہ اکبر. اس نے جب ٹھان لیا تو اللہ کی قسم ہو جائے گا, ہو جائے گا. بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحبہ. کیا بات ہے, آپ دریا کو کوزے میں بند کرنے کا ہنر جانتی ہیں, ماشاء اللہ, ملکہ حاصل ہے. اور میں شکر گزار ہوں حافظہ عائشہ آپ کی, گو کہ کم آپ ہماری نشریات میں شامل ہوئیں لیکن جب آئیں سکے بٹھا دیے, ہے نا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور یہ قرآن کی برکتیں ماشاءاللہ, آپ حافظہ ہیں, آپ کے ساتھ ہیں, پروردگار آپ کو سلامت رکھے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, آج پہلی بار ہمیں جوائن کیا اور بہت خوب پڑھا. اور آخر میں ایک کلام ہم ہماری پیاری طوبہ کی آواز میں شامل کریں گے. زندگی کے تمام راستے, آنے والی خوشگوار منازل مبارک ہوں. اور
اس کلام سے پہلے ایک چھوٹا سا میسیج یہ کہ اس ٹرانسمیشن کو، اس پروگرام کو، انفیکٹ ہمارے اس خواتین کے سیگمنٹ کو آپ نے دیکھا، کہیں کوئی کمی کجی رہ گئی ہو مجھ سے یا میری کسی اور بہن سے تو معافی کے خواستگار ہیں۔ بات یہی ہے کہ ایک خاتون، شی از دی بیسک یونٹ آف دی فیملی، انفیکٹ وہ اپنے گھر کی بنیاد ہے، آپ نے بتایا اساس ہے، اکائی ہے، وہ بچوں کو لے کے چل رہی ہے، وہ پورے گھر کو لے کے چل رہی ہے، اسی کی تربیت ہے جو اس کے بچے آگے کیری کر کے پھر جا رہے ہیں گوئنگ فارورڈ۔ تو اب اس کو کس طرح سے اپنے بچوں میں اسلام کو ان کے رگو پے میں داخل کرنا ہے، کھانا پکاتے ہوئے، کھانا کھلاتے ہوئے، روٹین لائف میں، معاملات میں، یہ اس نے خود اپنے اسٹینڈرڈز سیٹ کرنے ہیں آسان اور عام فہم انداز میں۔ دین تو آپ نے ہی دینا ہے۔ جب ماں پریکٹسنگ مسلم وومن ہوگی تو پھر بچہ مجاہد بھی بنے گا، پھر بچہ اسلام کا سپاہی بھی بنے گا، اور پھر بچہ نمازی اور پرہیزگار بھی بنے گا۔ تو ذمہ داریوں سے راہ فرار نہ ہو اور اسلام کی ماننے والی عورت کی شخصیت میں وقار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی طوبہ۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، اب دل پہ ہے غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، بزم افطار سجتی تھی کیسی، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا